الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لیے سبق نمبر 10 مدنی قاعدے کے سبق نمبر 10 کے بارے میں مکمل انفارمیشن لے کے آیا کہ سبق نمبر 10 کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس میں کس کس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تمام چیزیں جاننے سے پہلے میری سب نئے ویور سے گزارش ہے کہ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری طرف سے اپلوڈ ہونے والی مدنی قاعدے کی کوئی بھی انفارمیشن آپ سے مس نہ ہو۔ اور ساتھ میں ایک اور خوشخبری کہ میں نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اگر کسی اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو تجوید و قرات کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی حاجت ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر لکھا ہوا ہے، جلدی سے میرے نمبر پر رابطہ کر کے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سیکھیے، وہ بھی آن لائن۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں دوستو۔ یہاں پہ آپ کو اوپر سکرین پر کچھ اردو لکھی نظر آ رہی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ اردو پڑھنی ہے۔ لکھا ہے اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی کہ اس سبق کو ہجے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے اور رواں بھی پڑھنا ہے۔ نیچے لکھا ہے اس سبق میں پیچھے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں۔ یعنی یہ جو تختی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں تمام وہ قواعد وغیرہ جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، یعنی حروف مدہ، تنوین، حرکات، کھڑی حرکات، حروف لین وغیرہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس سے نیچے لکھا ہے ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحتی لفظی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف مستعلیہ، یعنی کہ حروف مستعلیہ کا جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اس تختی میں ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان پختگی کے ساتھ ساتھ صحتی لفظی کا خاص خیال رکھنا ہے، یعنی کہ ان کو الفاظ کو ادا کرتے وقت پتہ چلے کہ ہم نے کون سا لفظ ادا کیا، اور خاص میں حروف مستعلیہ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس سے نیچے لکھا ہے ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حرف سے ملاتے جائیں، یعنی جو اب ہم انہیں ہجے کریں گے تو ساتھ میں پچھلے حرف کو بھی ملائیں گے، جیسا کہ ہم نے سبق نمبر 6 میں پڑھا تھا۔ تو اس میں بھی آپ کو آگے پڑھ کر دکھاؤں گا کہ کس طرح ہجے کرنے ہیں، جیسے میم، یہ موضوعاتن کے ہجے اس طرح کریں جیسے یہ لکھا ہوا ہے میم واو زبر مو، ضاد واو پیش دو، موضوع، عین زبر ع، موضوع، تا دو پیشتن، موضوعاتن۔ اسی طرح یہ آپ کو میں نیچے بھی پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس کے کس طرح ہجے کرنے ہیں، تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، نہ کہ اس کو سکپ کرنا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا، طا زبر طا، صراط، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہذا۔ تو دیکھا ہے دوستو، آپ نے یہ ہجے کرنے کا طریقہ سمجھ لیا ہوگا۔ اور اب آپ کو میں کچھ مشکل الفاظ کے ہجے کر کے سناتا ہوں، جیسے یہ لکھا ہوا ہے زاہدین، تو اس کے میں آپ کو ہجے کر کے سناتا ہوں کہ اس کو کس طرح ہجے کرنے ہیں۔ زا الف زبر زا، ہا زیر ہی، زاہی، دال یا زیر دی، زاہدی، نون زبر نا، زاہدین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، ہم نے یہ جیسا کہ اس مثال میں بھی پڑھا ہے اس کے ہجے کرنے، تو اس کی تو رہنے دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پہلے پتہ چل چکا ہے۔ تو اب یہ آپ کو یہ کچھ مشکل الفاظ نظر آ رہا ہوگا، تو میں اس آئیتا کی آپ کو ہجے کر کے سناتا ہوں کہ اس کے کس طرح ہجے کرنے ہیں۔ حمزہ زبر ا، را زبر را، ارا، حمزہ یا زبر ای، ارأی، تا زبر تا، ارأیت۔
تو دیکھا دوستو یہ بھی کتنے آسان ہجے تھے۔ تو اور ساتھ میں ایک اور لفظ کے آپ کو ہجے کر کے سنا دیتا ہوں۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے فَلَا تَلُومُونِی، تو اس کے ہجے کافی مشکل ہو جائیں گے آپ کو، ویسے تو میں اس کے ہجے کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، تا زبر تا، فلا تا، لام واو پیش لو، تلو، میم واو پیش مو، تلومو، نون یا زیر نی، تلومونی، فلا تلومونی۔ تو دیکھا دوستو یہ آپ کو کتنے آسان ہجے ہیں۔ دوستو یہ بہت ہی آسان ویڈیو ہے اور بہت ہی آسان سبق ہے، میں نے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ آپ کو سمجھایا ہے، تو آپ نے بھی اسے آسانی سے یاد کر لینا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور ساتھ میں لال بٹن کو دبا کر آل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔